ایک گھر کی بیٹی اگر محفوظ نہیں ہے تو کوئی بھی گھر واقعی محفوظ نہیں. اپنی زبان اور قلم سے اس بات کی گواہی دینی چاہیے تھی کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ذرائع نے بتایا کہ اشال تو پارٹیز میں جاتی تھی، لاہور آتی جاتی تھی، اسلام آباد میں رہتی تھی، کئی دن گھر سے باہر رہتی تھی. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی تعلیم کے لیے شہر بدلتی ہے، کسی دوسرے شہر جاتی ہے، یا کوئی دوست رکھتی ہے یا کوئی سوشل سرکل رکھتی ہے، تو کیا اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کرنا جائز ہو گیا؟ جنگ کی خاموش فضاؤں میں ایک دن ایسا بھی آیا جب ایک 18 سالہ فرسٹ ایئر کی طالبہ اشال فاطمہ اپنے روشن مستقبل کے خواب لے کر گھر سے نکلی، اور چند گھنٹوں کے بعد اس کی واپسی ایک دل دہلا دینے والی خبر کی صورت میں ہوئی. ایک ماں کی آنکھوں کا نور بجھ گیا، ایک باپ کے مضبوط قدم لرز گئے، اور ایک پورے معاشرے کے ضمیر پر سوالیہ نشان سخت ہو گئے. یہ وہ لمحہ تھا جب ہمیں بطور انسان ٹوٹ کر رہ جانا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس دردناک سانحے کو بھی تماشا بنا دیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا چینل KBN اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمینہ طارق. جنگ میں پیش آنے والا یہ واقعہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے. اشال فاطمہ 18 سالہ فرسٹ ایئر کی طالبہ گھر سے صرف رول نمبر سلپ لینے کے لیے نکلی. وہی عام سا دن، وہی عام سی صبح، جیسے روز ہزاروں بیٹیاں کتابیں سنبھال کر گھروں سے نکلتی ہیں. ماں دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے، باپ دل ہی دل میں کامیابی کی امید باندھتا ہے. مگر اس دن شام تک نہ وہ بیٹی واپس لوٹی، نہ سکون واپس لوٹا. فون ملاتے رہے، نمبر بند ملا، دلوں میں خوف بڑھتا گیا، یہاں تک کہ خبر آئی کہ ایک لڑکی کو تشویشناک حالت میں اسپتال میں چھوڑ کر کچھ لوگ چلے گئے ہیں. CCTV فوٹیج سامنے آئی، چند چہرے دکھائی دیے جو اسے لا کر واپس چلے گئے. پولیس نے مقدمہ درج کیا، کچھ افراد کو گرفتار کیا، تفتیش ابھی تک جاری ہے، لیکن اشال کی سانسیں واپس نہیں آئیں. وہ زندگی کی جنگ ہار گئی، اور ایک گھر ہمیشہ کے لیے سوالوں، آنسوؤں اور خاموشی میں ڈوب گیا. ایسے وقت میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، اس کے والدین کے درد کو اپنا درد سمجھ کر، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شفاف تفتیش اور مضبوط انصاف کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا. اپنی زبان اور قلم سے اس بات کی گواہی دینی چاہیے تھی کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. ایک گھر کی بیٹی اگر محفوظ نہیں ہے تو کوئی بھی گھر واقعی محفوظ نہیں. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم افواہوں سے دور رہتے، بغیر ثبوت کوئی بات آگے نہ بڑھاتے، اور یہ تسلیم کرتے کہ ایک بیٹی کی عزت، اس کی جان اور اس کا احترام کسی بھی بحث سے زیادہ مقدس ہے. لیکن افسوس، کچھ لوگ اس سانحے کو بھی اپنے ویوز، لائکس اور فالوورز بڑھانے کا ذریعہ بنا بیٹھے. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ذرائع نے بتایا کہ اشال تو پارٹیز میں جاتی تھی، لاہور آتی جاتی تھی، اسلام آباد میں رہتی تھی، کئی دن گھر سے باہر رہتی تھی. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی تعلیم کے لیے شہر بدلتی ہے، کسی دوسرے شہر جاتی ہے، یا کوئی دوست رکھتی ہے یا کوئی سوشل سرکل رکھتی ہے، تو کیا اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کرنا جائز ہو گیا؟ کیا اس کے آنے جانے، پڑھنے لکھنے یا میل جول سے کسی کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھا لے یا اس کے احترام کو روند دے؟ یہ جو لوگ آج اس مظلوم بچی کے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کل انہی کی بیٹی، بہن، بھانجی یا بھتیجی کے بارے میں کوئی اس طرح کی زبان استعمال کرے تو ان کا دل گواہی دے گا؟ یاد رکھیے، بغیر ثبوت الزام لگانا خود ظلم ہے. ہمارے ذرائع کہہ کر کردار کشی کرنا نہ صحافت ہے، نہ دیانت ہے، یہ صرف ضمیر کی موت اور انسانیت کی توہین ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اشال کے لیے انصاف مانگیں، مگر انتقام اور انتشار کے راستے پر نہیں، بلکہ قانون اور اخلاق کے راستے پر. ہم شفاف تفتیش، مضبوط چلان
اور کھلے، واضح اور بروقت انصاف کا مطالبہ کریں۔ ہم ایسے ہر مواد کو رد کریں جو اس مظلوم بیٹی کے خلاف بغیر ثبوت کے افواہیں پھیلاتا ہے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیں کہ اس معاشرے میں بیٹی کے ساتھ ظلم ہو تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نہ کہ اس کے خلاف۔ اشال کا معاملہ صرف ایک کیس نہیں، یہ ہمارے انصاف، ہماری اخلاقیات اور ہماری سوشل میڈیا کی ذمہ داری کا امتحان ہے۔ آج اگر ہم مظلوم کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کا ساتھ دیا جو جھوٹے الزامات، مبہم ذرائع اور گندی زبان سے ایک بیٹے کی یاد کو بھی داغدار کرنا چاہتے ہیں، تو کل تاریخ بھی ہمیں ظالموں اور تماشائیوں کی صف میں لکھے گی۔ اس لیے آئیے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ ہم انصاف کے ساتھی ہیں یا صرف تماشائی ہیں، اور اگر ہمارا ضمیر ابھی زندہ ہے تو اشال کے لیے اور ہر بیٹی کے لیے ہمیں سچ، عزت اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہی ہوگا۔